اخلاص کی بنا پر بات کر رہے تھے، اس میں کوئی خلافت کی تجلیل نہیں تھی، خلافت کا انکار نہیں تھا، بعض ان کا اپنی رائے تھی، لیکن خلیفہ صاحب نے اس کو بھی اس رائے کو بھی پسند نہیں کیا، ایک خطبہ دے دیا مولوی نور الدین کے خلاف کہ وہ کیا تھا، اس کے پاس تو قادیان میں ایک کچا کوٹھا بھی نہیں تھا، اور اس قسم کا ان کے خلاف خطبہ دے دیا۔ میں نے وہ خطبہ کو پڑھا، میں نے خلیفہ صاحب کو ایک خط لکھا، خط یہ لکھا کہ مرزا آپ نے اپنے سسر، اپنے استاد اور پہلے خلیفہ کے خلاف ایسی نازیبہ بات کی ہے، آپ کو یہ نازیب بات نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نے لکھا کہ بات سنو کہ جو خلیفہ مولوی نور الدین جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علمی مقام دیا ہوا ہے، خواہ احمدی ہوں یا دوسرے، وہ سب کے سب اس آدمی کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے پھر اس کے بعد یہ لکھا کہ ایک محمود کیا، اگر ہزاروں محمود بھی مرزا نور الدین کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں، اور مولوی نور الدین کی شان صرف کسی عمارت کے نام رکھنے کے ساتھ نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام علمی دیا ہوا ہے وہ سارے اس کے موترف ہیں، اگر اس کا نام پر نام بھی عمارت رکھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ نہایت ہی اپنی کم ظرفی کا ثبوت دیا ہے کہ مولوی نور الدین کو آپ نے بہت ہی غلط الفاظ کے ساتھ اس کا نام استعمال کیا ہے۔ مولوی نور الدین قادیان میں کوئی محل بنانے نہیں گیا تھا، اگر اس نے محل بنانے ہوتے تو وہ وہاں لاہور میں بھی بنا سکتا تھا، کسی اور جگہ بھی بنا سکتا تھا، وہ تو ایک اخلاص کی بنا پر گیا تھا، آپ نے اس کے اخلاص کو نہایت حقارت کے ساتھ آپ نے ٹھکرایا۔ جب یہ میرا خط پہنچا اب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو اس خط پر ایک میرا نام لے کر ایک فتنے کا آغاز کر دیا اور کہا یہ خلافت کا فتنہ ہے اور یہ خطرناک فتنہ ہے اور اس کو کچل دینا چاہیے۔ اسی خط میں، اسی خطبے میں میرے متعلق یہ بھی پیش ہوئی کہ یہ 2 سال میں مارا جائے گا۔ تو جب یہ خطبہ شائع ہوا میں نے پڑھا تو پھر میں نے اپنے دوستوں کو خط لکھے۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، آگ لگ چکی ہوئی ہے، آپ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور میں آئے اس شیطان کا سر کچل دے۔ تو ایک خط جو میں نے محمد یا تاثیر کو لکھا تھا وہ خط ایک احمدی کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے وہی خط رفع بھیج دیا خلیفہ صاحب کے نام، پھر اگلا خطبہ اسی خط پر آ گیا۔ اب واضح ہو چکا ہے کہ وہ فتنہ کیا ہے، وہ ایک آدمی کا نہیں ہے، وہ اس کے پیچھے ایک پورا گینگ ہے، ایک پوری جماعت ہے جس کو وہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ لاہور آئیں اور یہاں اس کا مقابلہ کریں۔ تو اس کے ساتھ جتنے میرے پرانے دوست تھے، محمد یا تاثیر، عزیز الرحمان، بشیر رازی اور عبداللطیف پہلے یہاں تھا، وہ جو سارے کے سارے آ گئے۔ اس کے ساتھ جو اس کی کم ظرفی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اس تمام فتنے میں نور الدین کے خاندان کے بھی لپیٹ لیا۔ اس وقت میاں عبد المنان صاحب امریکہ آئے ہوئے تھے اور ساتھ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جو خاندان ہے یہ اس فتنے کا بانی مبانی اور اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور تمام اس نور الدین کے خاندان کو جماعت سے نکال دیا، اور کہا ساتھ یہ بھی کر دیا کہ اس کے جو بچے ہیں وہ بھی نااہل خلافت کے لیے۔ اب معاملہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب میرے سارے دوست جو تھے وہ لاہور میں آ گئے۔ اب ہم نے سوچا میاں اس نے 2 سال کی پیش گوئی کی ہے، اس کی پیش گوئی کا مطلب یہی ہے کسی سے مروائے گا۔
ہم نے اخبار کی طرف رجوع کرنا شروع کیا. تو ہم پہلا اخبار جو تھا نوائے پاکستان تھا، اس کے پاس گئے تھے. ہمیں پتہ تھا کہ یہ اعلان کا اخبار ہے، یہ ہمارا ساتھ دے گا. تو مجاہد الحسینی اس کے ایڈیٹر تھے، بہت شریف آدمی، بہت اعلیٰ قسم کا انسان، ہمدرد انسان. اس کے ساتھ ہم جا کے ملے، انہوں نے نہایت ہی ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ایڈیٹوریل لکھوں گا کہ فکر نہ کریں کہ آپ کی ہوا کو بھی یہ خلیفہ نہیں پہنچے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اگلے دن اس نے اسی خطبے پر جو اس نے 2 سال کی دھمکی دی تھی، اس پر ایڈیٹوریل لکھ دیا. وہ ایڈیٹوریل اخبار میں چھپا ہی تھا تو خلیفہ صاحب نے اپنے خلیفہ ثانی نے ساری کے ساری اپنی تقریر کے منفی شروع کر دی کہ میں نے تو اس قسم کا خطبہ دیا ہی نہیں ہے. غلام رسول اپنے گاؤں میں بھی جا سکتا ہے، ربے میں بھی آ سکتا ہے، سب کے وغیرہ وغیرہ. تو ساری منفی شروع کر دی. لوگ جو جنہوں نے پہلا خطبہ سنا تھا وہ حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. دراصل وہ خطبہ جو منفی کے اس میں اپنا اس کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا، وہ مجاہد الحسینی کا وہ ایڈیٹوریل تھا جو انہوں نے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ اگر اس قسم کی تقاریر کے ساتھ اگر لوگوں کو مارنا شروع کر دے خلیفہ تو پھر پاکستان میں کیسے امن قائم ہوگا. تو بہرحال وہ جو تھا نا اس نے اپنی تقریر سے انحراف کیا اور آگے بحث چلنی شروع ہو گئی اور جھگڑا شروع ہو گیا. ہم نے دوسرے اخباروں کی طرف بھی توجہ کی. اس میں پھر ہم شورش کشمیری کے چٹان کی طرف بھی پہنچے. وہاں بھی انہوں نے پھر 2 بہت اعلیٰ قسم کے مضامین لکھے. ایک مضمون کا نام تھا روا کا راس پٹیل، ایک یہ تھا کہ یہ فتنہ کیوں قائم کیا گیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. تو بہرحال اس نے بھی ہمارا ساتھ دیا. ایسا ایسا تقریباً پاکستان کے جتنے بھی اخبار تھے، خاص طور پر اردو کے اخبار، انہوں نے ہمیں خوب کوریج دی. خاص طور پر نوائے پاکستان جس کے ایڈیٹر میں مجاہد الحسینی تھے. تو ایک واقعہ اس میں بیان کرتا ہوں کہ یہ پھر بحث جو اخباری بحث تھی وہ کیسے ختم ہو گئی. کہ یہ تقریباً بحث جو کافی عرصہ چلتی رہی. تو جلال الدین شمس صاحب نے ایک مضمون لکھا جس میں ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ خلیفہ صاحب کے متعلق جو آپ باتیں بیان کرتے ہیں یہ تو سنی سنائی باتیں ہیں. آپ کوئی ایسا واقعہ بیان کریں، کوئی ایسی شہادت جس سے معلوم ہو کہ خلیفہ صاحب کی زندگی جو ہے ناپاک ہے. ہمیں اس نے چیلنج دے دیا. یہ چیلنج ہمیں نہیں تھا بلکہ نوائے پاکستان کو یہ تھا. ہماری ساری باتیں تو نوائے پاکستان میں چھپتی تھی. تو جب یہ مضمون چھپا تو مجھے مجاہد الحسینی صاحب نے کہا کہ میاں اب تو انہوں نے چیلنج دے دیا ہے کہ آپ کوئی ایسی شہادت بیان کریں، ایسی کوئی گواہی بیان کریں جس سے یہ واضح ہو جائے کہ خلیفہ صاحب کا کردار بڑا گندا ہے. میں نے ان سے کہا کہ میاں یہ بات یہ ہے کہ میں اگر کوئی ایسا مضمون لکھتا ہوں آپ اس کو شائع کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ اس نے تو چیلنج کیا، میں کیوں نہ شائع کروں گا. میں نے ایک پھر مضمون لکھا جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا، میں نے جلال الدین شمس کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ میاں اگر ہماری دوسری گواہیوں پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو آپ اپنی بیٹی جمیلہ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو ساری حقیقت بیان کر دے گی. اور یہ حلفیہ بیان دیں کہ اس نے خلیفہ صاحب کی بدکاری کا انکار کیا ہے. جب یہ مضمون چھپا تو خلیفہ صاحب نے الفضل کو یہ حکم دے دیا کہ اب ان کے ساتھ لڑائی شڑائی جو ہے نا جھگڑا وہ ختم کر. خیر اس وقت لڑائی ختم کر دی. اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد مولوی جلال الدین شمس کا انکار نہیں آیا کہ میں نے اپنی لڑکی سے پوچھا ہے وہ انکار کرتی ہے، بلکہ یہ مضمون لکھا اخبار والوں کو یہ مخاطب کر کے کہ ہماری جو بہو بیٹیاں ہیں ان کی عزت تو ان سے محفوظ کرو. اس نے یہ اپیل کی. خیر بہرحال اس
اس ایک مضمون کے ساتھ جب میں نے جلال الدین شمس کی لڑکی جمیلہ کا ذکر کیا تو یہ جو اخباری بحث تھی وہ ختم